یہ دو نام جو ہیں وہ اردو کی اس طرف خدمت میں، جب ہم اردو کا نام لیتے ہیں خاص کر کے اودھ میں، ایک تو ہمارے رام نائک جی کا نام ہے اور دوسرے پروفیسر ایس پی سنگھ صاحب کا نام ہے، کہ دونوں نے ایک ایک کمبینیشن بن گیا چانسلر اور وائس چانسلر کا، کہ کوئی بھی فنکشن اردو کا ہو، فارسی کا ہو، عربی کا ہو یا کوئی لٹریری فنکشن ہو، ان دونوں کی سرپرستی جس طرح سے ہم لوگوں کو حاصل رہی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ شارف بھائی ہم سے بہت سینئر ہیں، بہت نہیں مطلب یہ کہ لیکن سینئر ہیں کافی، اور میں 1956 میں لکھنؤ یونیورسٹی میں آیا تھا، تب اس وقت سے اب تک کے سارے وائس چانسلرز کو تین بار ایجوکیشن منسٹر کی حیثیت سے بھی، پرنسپل کی حیثیت سے بھی، طالب علم کی حیثیت سے بھی لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلرز کو برابر ان سے جان پہچان بھی رہی اور ان کی سرپرستی بھی حاصل رہی۔ لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے طلباء کی اور اساتذہ کی اور خاص کر کے اردو اور فارسی اور ان تمام سب ڈپارٹمنٹس کی مشکلات کا پروفیسر ایس پی سنگھ صاحب نے دور کیا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ ذرا زوردار تالی بجا کر ہمارے وی سی صاحب کا خیر مقدم کریں، کیونکہ میں ان کا تو اولڈ بوائے ہوں نا، اولڈ بوائے شارف صاحب بھی ہیں۔ وقار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ یہ ہر محفل کو سجانے کا کام وقار صاحب کرتے ہیں اور بہت اچھے کنوینر ہیں، بہت اچھے آرگنائزر ہیں اور اردو کی بڑی خدمت کی ہے خاموش رہ کے۔ اب تو یہ ہم لوگوں کے اصرار سے مائک پر بھی آ جاتے ہیں، بہت دنوں تک کے تو یہ مائک پہ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، پیچھے سے رہ کر خاموش اردو کی خدمت کرتے تھے۔ یہ شعا فاطمہ ٹرسٹ اور شعا فاطمہ اسکول انٹرمیڈیٹ کالج یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایک اتنا بڑا ذاتی نقصان، اتنا بڑا جسے کہنا چاہیے زندگی کا سیٹ بیک جس شخص کو ہو، عام حالات میں وہ آدمی اپنے کو معتدل نہیں رہ سکتا، لیکن شارف رودولوی صاحب نے جس طرح سے غم جانا کو غم دورہ بنا دیا، جس طرح سے انہوں نے ایک اپنا پرسنل جو تھا غم اس کو بھلا کر کے انہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اپنے کو، اپنے ذرائع کو، اپنے ریسورسز کو اور اپنے ساری چیزوں کو وقف کر دیا، اس کی دوسری مثال ملنا مشکل ہے۔ اور یہی نہیں کہ آپ دیکھیے کہ جن نوجوانوں کو فکشن میں جس طرح سے یہ انکریج کرتے ہیں، یہ بہت بڑی ایک قابل تعریف بات ہے اور ایسی مثالیں ہیں لیکن بہت مشکل سے ملتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے 1956 کا زمانہ، جس وقت شارف صاحب کا عروج کا زمانہ تھا ہر طرح سے، آج بھی ہے۔ اقبال مجید صاحب ہوں، احمد جمال پاشا ہوں، ذکی شیرازی ہوں، اعراز نقوی ہوں، شمشاد صاحب ہوں، سدا سرن مصرا ہوں، حجیلہ صاحب ہوں، مجاز صاحب ہوں، ایک پورا ایک ابن حسن ہوں، یہ جسٹس حیدر عباس بھی اسی زمانے کے تھے۔ یہ تمام سب لوگ ایک یہاں کی سیاست میں تو سرگرم تھے، لیکن ادبی سرگرمیاں جو تھیں ان کے بیٹھ کے بات چیت اور تمام سب جو ڈسکشنز ہوتے تھے، اس میں سجاد ظہیر صاحب بھی آتے تھے، اس میں رضیہ آپا بھی آتی تھی، اور یہ لوگ کھوئے ہوئے رہتے تھے، عارف نقوی صاحب بھی، یہ لوگ کھوئے ہوئے رہتے تھے اور ایک عجیب ماحول تھا لکھنؤ یونیورسٹی کا۔ اور خاص کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اردو اور فارسی وغیرہ کے ڈپارٹمنٹس تھے، کیونکہ اس میں اساتذہ بھی اتنی دلچسپی لیتے تھے، چاہے احتشام صاحب ہوں، چاہے سرور صاحب ہوں، چاہے خلیل صاحب ہوں، چاہے رغیب صاحب ہوں، چاہے پروفیسر یوسف حسین موسوی ہوں، یا ڈاکٹر وحید مرزا صاحب ہوں، یا ڈاکٹر انگریزی کے ڈاکٹر اے وی رائے رمیش موہن صاحب رہے ہوں، ایک الگ اکیڈمک ایٹماسفیئر تھا۔ لیکن ہر عروج رازوال، کوئی محفل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں باقی رہتی، ہر محفل میں کچھ دنوں کے بعد زوال آتا ہے۔ وہ ہے نہیں کہ جو بعد پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں،
نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ جو بادہ کش ہیں پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری، سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی۔ تو یہ ایک دنیا کا اصول ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد ہر محفل اجڑ جاتی ہے، کوئی محفل باقی نہیں رہتی، لیکن جس طرح سے اجڑنے کے بعد شارف صاحب نے محفل کو سجایا ہے، یہ بات بہت قابل تعریف ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شمیم نکھت صاحبہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ رتن سنگھ صاحب اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے اور آج بھی ان کی، جیسا کہ عائشہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ آج بھی ان کی ادبی سرگرمیاں قائم ہیں، یہ بہت ہی کریڈیٹیبل بات ہے کہ اتنی عمر کے بعد بھی وہ برابر لکھ رہے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے ہسٹورینز پیدا ہوئے۔ اس یونیورسٹی نے ہندوستان کی ثقافت اور ادب میں اور یہاں کی لٹریری موومنٹس میں اور فریڈم موومنٹ میں بھی بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ یہاں یہی پریزیڈنٹ تھے جعفر صاحب، جن کے لیے آپ کو یاد ہوگا سبھاش چندر بوس، ایس ایم جعفر صاحب، سبھاش چندر بوس جی کی اپیل اور باقاعدہ انہوں نے کنوینسنگ کی تھی ایس ایم جعفر صاحب کی، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ پریزیڈنٹ یہاں کے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شنکر دیال شرما جو تھے، جو ہمارے راشٹرپتی تھے، وہ جعفر صاحب کے جونیئر لائبریرین تھے۔ تو ایک بڑی ہستیاں یہاں کے اوپر سارے لوگ تھے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اسی یونیورسٹی کے ہیں، اسی وشودیالیہ کے ہیں۔ میں نے تو وائس چانسلر صاحب سے کہا تھا کہ ساری دنیا میں آپ کے شاگرد ہیں، جہاں جائیے وہاں لکھنؤ یونیورسٹی کے لوگ ملتے ہیں۔ دوسری یونیورسٹی کے لوگوں نے اپنی اپنی ایسوسیشنز بنائی ہیں، ہم لوگوں کو بھی اپنی لکھنؤ یونیورسٹی کی جو ہے وہ ساری دنیا میں ایسوسیشنز قائم کرنا چاہیے اور یہاں کے ڈیولپمنٹ اور تمام سب چیزوں کے لیے ہمیں ان سے مدد لینا چاہیے۔ یہ میں نے ان سے گزارش کی تھی اور اب کی ساری بات طے بھی ہو گئی تھی، وائس چانسلر صاحب کی میٹنگ بھی طے ہو گئی تھی، جس میں یہاں سے جو جانے والے تھے اس کے اندر ہمارے وقار صاحب بھی تھے، وقار صاحب آپ بھی جانے والے تھے، نیّر صاحب بھی جانے والے تھے اور تمام سب لوگ جانے والے تھے، لیکن کنہیں وجوہ سے وہاں پر نہیں جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے جو ساری دنیا میں ایک عالمی پیمانے پر یہاں کی ایسوسیشنز قائم کی جائیں گی اور ان سے اس یونیورسٹی کے ڈیولپمنٹ اور وکاس میں حصہ لیا جائے گا۔ کافی دیر ہو چکی ہے، اب مجھے اس ایسوسیشن سے اور شارف بھائی کے ساتھ، شارف بھائی نے جب مجھے فون کیا تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی تھی، میں نے کہا شارف بھائی ایسا ہے کہ کچھ موسیقار ہوتے ہیں جن کے ساتھ کچھ سازندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بغیر ان کی موسیقی چلتی ہی نہیں ہے، جیسے طبلہ بجانے والے، جیسے ہارمونیم بجانے والے۔ تو ہم نے کہا ہم اور وقار اور نیّر انہی میں شامل ہیں، آپ جب بھی کوئی فنکشن کیجیے گا ان تینوں کو آپ ضرور پائیے گا، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ تو نیّر صاحب کے بغیر بھی کوئی فنکشن پورا ہم لوگوں کا نہیں ہوتا ہے، یہ ہم لوگ کی زبان ہے سمجھیے، جو ہم نہیں کہہ سکتے وہ نیّر صاحب کہتے ہیں۔ اور نیّر صاحب بعض جب موقع مجھے ملتا ہے، میں آپ سے دل کی بات کہوں، برا نہ مانیں نیّر صاحب، کوشش کرتا ہوں کہ نیّر صاحب مائک کے پاس نہ آئیں، کیونکہ بس جہاں سورج کے آگے چراغ تھوڑی جلتا ہے، سمجھے آپ، جہاں نیّر صاحب کے ہاتھ میں مائک گیا اور وہاں ہم لوگ سب آؤٹ ہوئے۔ تو ہم لوگ یہی کوشش کرتے ہیں، لیکن واقعی نیّر صاحب نے جس طرح سے نیشنل لیول پر اور خاص اور انٹرنیشنل لیول پر، چاہے امریکہ ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے عرب کنٹریز ہوں، چاہے عراق ہو، چاہے اور جگہوں کے اوپر ہو، انہوں نے ہمارا نام روشن کیا ہے، ہمارا سر فخر سے اونچا کیا ہے۔ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، آشیرواد بھی دیتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں۔ شارف بھائی بہت پرانے زمانے کی بات کر رہے تھے، تو بس آخر میں اسی بات سے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میں کچھ دن پہلے لندن میں تھا اور وارث حسین صاحب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور، یہ پہلے تو عربی فارسی جانتے تھے،
جب لندن گئے تو انہوں نے فرینچ سیکھی اور ایسی سیکھی کہ پیرس یونیورسٹی میں وہ فرینچ پڑھانے لگے. پھر جو عبد الحلیم شرر کا جو پرانا لکھنؤ ہے جو اس کے اوپر لکھا ہے گزشتہ لکھنؤ، اس کا مل کے انگریزی میں ترجمہ کیا. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے ملنے آنا چاہتا ہوں. وہ رچمنڈ میں رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ تم، ابھی آ جاؤ. تو میں نے کہا میں ابھی لندن سے دور ہوں، ابھی نہیں آ پاؤں گا. تو انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور وہ شعر میر تقی میر کا ہے، بہت مشہور شعر ہے کہ ہم سے ملنا ہے تو مل لو کہ ہم بنو کے گیا، ہم سے ملنا ہے تو مل لو کہ ہم بنو کے گیا، مثال قطرہ شبنم ہیں رہے نہ رہے. تو زندگی جو ہے وہ اتنی انسٹیبل ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن جتنا آپ کو موقع ملے، ہمیں موقع ملے، ہمیں اپنا رول پورا ادا کرنا ہے، کام کرنا ہے. اور اس کی مثال اگر کسی کو دیکھنا ہے تو شارف صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا صحیح مصرف کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک شعر جو میں اکثر پڑھتا ہوں وہ پڑھوں گا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک آدھ شعر، جیسے ہمارے ایک پولیٹیشین تھے، وہ ہر تقریر میں اپنے یہ شعر پڑھتے تھے، اجالے اپنی یادوں کے. تو جیسے ہی وہ آتے تھے تو کہتے تھے وہ اجالے اپنی یادوں کے، اور وہ پڑھنے لگتے تھے. گورنر صاحب کے بارے میں ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ میں پرسوں ان سے ملنے گیا تھا اور بہت کم لوگوں کو ڈاکٹرز ملنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن مل گئے اتفاق سے. اور جب میں نے پہلی ملا ان سے تو جو پہلی بات انہوں نے کہی، کہنے لگے کہ رضوی وہ فنکشن میں نہیں جا پاؤں گا جو پروفیسر شارف نے جس میں مجھے بلایا تھا. تو میں نے کہا کہ ہاں سر وہ ایسا ہے کہ پرسوں ہے اور ڈاکٹرز نے کہنے لگے یہ ڈاکٹر لوگ جو ہے میں تو ٹھیک ہوں لیکن یہ ڈاکٹر مجھے نہیں جانے دے رہے. اگر میرا بس چلے تو میں وہاں چلا جاؤں. تو میں نے کہا کہ ہمت کیجئے، چپکے سے نکل لیجئے راج بھون سے. کہنے لگے پولیس والے نہیں جانے دیں گے. تو کیا مطلب کتنا ان میں لگن تھی، کتنی بے چینی تھی اس فنکشن میں آنے کی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گورنر صاحب کو اس فنکشن میں آنے کی کتنی ایک طرح سے بے چینی تھی. وہ آنا چاہتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ اس فنکشن کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. اور میں چاہوں گا کہ وقار صاحب کہ اس فنکشن کی کارروائی ان کو ضرور بھجوا دیں. آخر میں آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے شارف صاحب کی خدمت میں وہی شعر پڑھوں گا جسے اکثر پڑھتا ہوں ان کے لیے کہ دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے.